بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں ہوں پروفیسر حکیم اسحاق سلطان اور اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج ہم نے جو ٹاپک لیا ہے وہ بہت ہی اہم ہے اور اس تکلیف کے اندر مریض جو ہیں وہ کافی عرصے تک مبتلا رہتے ہیں اور اس کا کوئی علاج بھی نہیں ملتا۔ وہ پین کلر جو لیتے رہتے ہیں، کبھی انجیکشن لگواتے ہیں، لیکن وہ مستقل طور پر ٹھیک نہیں ہوتے۔ اس ٹاپک کا نام ہے درد شقیقہ، آدھے سر کا درد یا میگرین پین۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے اوپر ڈیٹیلز آپ کو دوں، میں آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ایک طبی چینل ہے، اس سے آپ خود بھی لائک کیجئے، اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجئے تاکہ یہ طبی معلومات بہت سارے دوستوں کو ملتی رہیں اور وہ اس سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو دوستوں، ہم بات کر رہے تھے کہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے درد شقیقہ یا آدھے سر کا درد۔ یہ عام طور پر ہمارے سر کے لیفٹ سائڈ پر ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ پورے سر کے اندر ہو جاتا ہے۔ اس کی جو ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ مریض سے برداشت نہیں ہوتا، حتیٰ کہ وہ بالکل اپنے آپ کو ایک اندھیرے کمرے میں بند کر لیتا ہے، کیونکہ یہ درد روشنی میں زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجوہات میں ہم دیکھیں تو عام طور پر اس کی وجوہات وراثت میں ہمیں ملتی ہیں۔ وہ لوگ جن کے والدین جو ہیں پہلے درد شقیقہ کے یا میگرین پین کے مریض ہوتے ہیں تو ان بچوں کے اندر بھی یہ مرض آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ خواتین جو گھر میں کام کرتی ہیں یا آفس میں کام کرتی ہیں، ان کے اندر اس درد شقیقہ کا جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے مردوں کی نسبت۔ وہ خواتین جو گھر میں اکیلی رہتی ہیں، ہر ٹائم کچھ سوچتی رہتی ہیں، اپنی بات کسی سے شیئر نہیں کرتی، ان کو بھی یہ درد شقیقہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ وہ مرد جو آفس میں بہت زیادہ انڈر برڈن ہوتے ہیں، پھر ان کی نیند پوری نہیں ہوتی، ان کو درد شقیقہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو کہ صفراوی مزاج کے ہوتے ہیں یا جنہیں صفراوی امراض جو ہے پہلے لاحق ہو چکی ہوتی ہیں، ان کے اندر درد شقیقہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خواتین کے اندر اس کا تعلق امراض رحم کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سن بلوغت کے بعد وہ لڑکیاں جن کے رحم کے اندر صفراوی ورم ہوتا ہے یا سن یاس کے بعد بھی اکثر خواتین جو ہیں وہ درد شقیقہ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ زیادہ دھوپ میں کام کرنے سے، زیادہ ٹینشن لینے کی وجہ سے، گرم اور خشک غذائیں زیادہ کھانے کی وجہ سے یہ درد ہوتا ہے۔ اسے ہم طب یونانی کی روح سے کہتے ہیں یہ گرمی کا مرض ہوتا ہے، یہ صفرا کا مرض ہوتا ہے، اور نظر مفرد اعضاء کے مطابق یہ غدی عضلاتی تحریک کا مرض ہوتا ہے۔ دوستو، یہ تو اس کے اسباب تھے۔ اب ہم اس کی علامات کی طرف جاتے ہیں۔ تو جس وقت یہ درد شروع ہونا ہوتا ہے، مریض کو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ اسے درد شروع ہونے والا ہے، کیونکہ اس کا دل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا سر میں چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کی آئی سائڈ یعنی نظر جو ہے وہ دھندلانا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی نظر دھندلانے کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر وہ مرکز جو ہماری آئی سائٹ کو کنٹرول کرتا ہے، اس کو جو خون کی نالیاں خون سپلائی کر رہی ہوتی ہیں، دراصل وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور خون کی سپلائی جو ہے وہ آکسیپیٹل لوبس کی نرو کے جو وینز ہیں یا آرٹریز ہیں ان کے اندر پوری نہیں ہو رہی ہوتی، جس کی وجہ سے خون کی سپلائی کم ہونے کی وجہ سے یہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ درد جو ہے وہ ہفتے میں ایک دفعہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں کو مہینے میں ایک دفعہ ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں کو روزانہ ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کو کئی مہینے بعد ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ درد ہوتا ہے وہ شدید درد ہوتا ہے۔ مریض کا آدھا سر، خاص طور لیفٹ سائڈ جسے ہم کہتے ہیں، بائیں طرف درد ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، اور ایسا ایسا پھر وہ دائیں طرف ہو جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی علامت جو ہوتی ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ سورج کے ساتھ ہوتا ہے۔ سورج چونکہ اس کا ہم کہتے ہیں اس کا تعلق گرمی سے ہے، جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے ان لوگوں کو یہ درد شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے سورج اپنا 12 بجتے ہیں جو پیک پہ ہوتا ہے، یہ درد بھی شدید ہوتا ہے۔ جیسے جیسے سورج ڈھلتا چلا جاتا ہے درد کم ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ غروب آفتاب کے بعد یہ درد ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کے اندر یہ رات کو بھی درد رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لڑکیاں ہیں ان کے اندر جو مینسز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پین کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو ڈسمینوریا کی پرابلم رہتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ متلی ہوتی ہے، قے ہوتی ہے، اور کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، کنسنٹریشن بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور دل چاہتا ہے بس اکیلے ہی کسی کمرے میں لائٹیں بند کر کے لیٹا رہے۔
تو یہ اس کی مختلف علامات ہوتی ہیں۔ تو اس کا علاج جو ہے جو ایلوپیتھی میں وہ تو دوستو صرف اور صرف پین کلر دیا جاتا ہے، کبھی وہ ڈکلو کا انجیکشن لگا دیا جاتا ہے، کبھی نیند لانے کی دوائیاں دی جاتی ہیں، لیکن اس کا علاج نہیں ملتا۔ لیکن طب یونانی کے مطابق جو میں آپ کو اور نظر مفرد اعضاء کے مطابق جو میں آپ کو نسخہ بتانے جا رہا ہوں، آپ صرف چاہے یہ 20 سال پرانا کیوں درد نہ ہو، کیونکہ یہ بہت عرصے تک رہتا ہے، یہ جان نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ کے علاج نہیں کیا جاتا، صرف پین کلر سے اس کے علاج کیا جاتا ہے، جیسے وقتی طور پہ درد تو ختم ہو جاتا ہے لیکن مرض ختم نہیں ہوتا۔ میں آپ کو وہ نسخہ بتانے جا رہا ہوں جس سے یہ مرض ہی ختم ہو جاتا ہے، یعنی غدی عضلاتی تحریک ختم ہو جاتی ہے، صفرا کا جسم سے اخراج ہو جاتا ہے اور یہ درد پھر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ بہت ہی آسان ہے، طب یونانی کے اندر یہ صدیوں سے مروجہ نسخہ ہے، صرف 2 ہفتے آپ نے استعمال کرنا ہے۔ آپ نے تھوڑی سی محنت یہ کرنی ہے کہ اس کی سردائی بنا لینی ہے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے خالی پیٹ اس کو پی لینا ہے، اور کھانے کے بعد ایک میں نسخہ بتا رہا ہوں، آپ اس کا بنا لیجئے اور 500 ملی گرام کا کیپسول بھر کے صبح دوپہر رات کھانا کھانے کے بعد استعمال کرنا ہے۔ تو دوستو جو سردائی ہے اس کا نسخہ نوٹ کر لیجئے، اس میں ہے اوسو خدوس 3 گرام اور کشنیز خشک، کشنیز دھنیا کو کہتے ہیں، یہاں پر دھنیا سے میری مراد دھنیا کے بیج ہوتے ہیں جو اکثر خواتین جو ہیں وہ کچن میں استعمال کرتی ہیں، یہ بھی 3 گرام ہو۔ اس میں بادام کے جو گریاں ہیں وہ 7 عدد اور کالی مرچ جو ہے وہ 3 عدد۔ رات کو 1 کپ پانی میں بھگو دیجئے گا، صبح کے ٹائم پانی الگ کر کے ان ساری چیزوں کو خوب گھوٹا لگائیے جیسے سردائی بناتے ہیں۔ جب یہ بالکل ملیدہ ہو جائے اس میں وہی کپ پانی جو آپ نے الگ کیا تھا وہ ڈال کے اس کے دوبارہ چھان لیجئے گا تاکہ پھوک وغیرہ الگ ہو جائے، اور وہ پانی آپ نے سورج طلوع ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے پی لینا ہے۔ اور کھانا کھانے کے بعد جو نسخہ ہے اسے ہم نظم اعضاء میں ملین نمبر 5 کہتے ہیں۔ یہ بہت سی امراض کے اوپر استعمال ہوتا ہے، لیکن غدی عضلاتی امراض کے لیے خاص طور پر استعمال بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ اس میں کالی مرچ 10 گرام ہے، نشادر جو 25 گرام ہے، سنڈ 50 گرام ہے اور سنا مکی 80 گرام ہے۔ ساری چیزیں الگ الگ فائن پاؤڈر کر لیجئے اور اس کے بعد آپ اسے 500 مکس کر کے 500 ملی گرام کا جو کیپسول بھر لیں، صبح دوپہر شام ایک کیپسول کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں۔ لیکن اس میں ضروری ہے جو غذا میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ضرور استعمال کریں، کیونکہ غذا کا بہت زیادہ تعلق اس مرض کے ساتھ ہے۔ آپ گرم خشک غذائیں استعمال کرتے جائیں گے تو میرا نسخہ بھی استعمال کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ دراصل مرض پیدا کرنے کا جو وجہ ہے وہ تو آپ جسم میں بار بار خود ہی داخل کر رہے ہیں، وہ ہے گرم خشک غذائیں۔ ان کو ہم نے بالکل ترک کر دینا ہے، اور غذائیں کھانی کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صبح ناشتے کے اندر آپ نے جو کا دلیا استعمال کرنا ہے، وہ دودھ میں بنا لیں، اسے چینی سے میٹھا کر لیں، شکر سے میٹھا کر لیں، شہد سے میٹھا کر لیں، جیسے آپ کا دل چاہتا ہے۔ صبح ناشتہ آپ نے اس کا کرنا ہے۔ دوپہر اور رات کو آپ نے ٹنڈے، گاجر، مولی، شلجم، گھیا توری، دال مونگ کی اور پیٹھا جو ہے ان میں سے، اور اس کے اندر بکرے کا گوشت شامل کر سکتے ہیں۔ اکیلے بکرے کا گوشت آپ نے نہیں بنانا، سبزی میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس کا پتلا شوربے دار سالن بنا لیں۔ اس میں جو مثالیں ڈالنے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں کالی مرچ، ہلدی، ادرک، زیرہ سفید، موٹی الائچی، نمک اور آئل استعمال کیجیے گا۔ بالکل پتلا شوربے دار سالن ہونا چاہیے اور روٹی بالکل خشک ہونی چاہیے۔ یہ آپ دوپہر اور رات کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جو پھل کھانے ہیں اس میں بھی گرم خشک پھل بالکل نہیں کھانے۔ آپ نے تربوز کھانا ہے، خربوزہ کھانا ہے، گرما کھا سکتے ہیں، پپیتا کھا سکتے ہیں، تو یہ پھل ہے آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ اور کوشش کرنے کہ ہر طرح کی گرم جگہ پہ جانے سے پرہیز کریں، چاہے کہ استعمال کم سے کم کر دیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے صرف 2 ہفتے کے اندر چاہے 20 سے 25 سال پرانا یہ مرض کیوں نہ ہو، الحمدللہ یہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور مستقل طور پہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ کو بار بار جو پین کلر لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کو انجیکشن لگوانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور آپ مستقل اور بڑے خوشگوار زندگی گزار رہے ہوں گے۔ پروفیسر حکیم اسحاق سلطان فرام لاہور۔